بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ ماہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد شوال کے چند ایام گزر چکے ہیں۔ شوال میں 6 روزے مقرر ہے جو شرعی اعتبار سے نفل میں شمار ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث میں بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم کتاب الصیام۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنة كلها، مسند احمد حدیث نمبر 4302۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو قاعدے کے اعتبار سے الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائے تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سے اس حدیث کا مطلب واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ نیز اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا رہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہو۔ اس توجیہ سے حدیث مذکور کا مضمون یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں جو 6 روزے ہیں اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے اور یہ روزے ضرور رکھا جائے۔ اب چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزے ہو تو احتیاطاً پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے۔ رمضان کے یہ روزے فرض ہے اور شوال کے یہ روزے نفل ہے، لہٰذا فرض کا اعادہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو پہلے فرض روزے رکھے جائے، بعد میں جو شوال کے نفل روزے ہیں وہ رکھے جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہے رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، عامتاً مستورات حضرات یہ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا چکی ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ شوال کے پورے مہینے میں جب بھی چاہے اجازت ہے رکھ سکتے ہیں، چاہے بالترتیب رکھا جائے مسلسل یا یکے بعد دیگرے، جب بھی وقت ملے پورے مہینے کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے اگر کوئی شخص عید کے دوسرے دن ہی کو یہ ضروری سمجھ لے روزہ رکھنے کو تو وہ مکروہ ہے اور وہ بدعت میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں اس مسئلے کو خاص ذہن میں رکھے کہ عید کے دوسرے دن ہی روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی چاہے پورے مہینے کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ مکمل 6 روزے ایک ساتھ رکھیں یا ایک روزے پھر کچھ دن کے بعد ایک روزے
اس طرح سے پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہونی چاہیے۔ شوال میں مکمل 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت آئی ہے، لہٰذا شوال کے اندر مکمل روزے 6 روزے رکھ لیے جائے تو گویا وہ پورے زمانے میں روزے رکھنے کی طرح ہوگا۔ تو اس کی فضیلت اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر مسلمان کو 1 مہینے روزے رکھنے کے بعد یہ 6 روزے ضرور رکھنا چاہیے، اور اس حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو پورے زمانے میں روزہ رکھنے کی طرح اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر خاص طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی مسائل کو عام کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔